دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو تلاطم پچھلے 2 سال سے برپا ہے، آج اگر ہم اس کا انالیسس کر سکیں تو یہ کس انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ آج جو حالات پاکستان کے اندر ہے، ظاہری طور پر ایک حکومت موجود ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، 6 سے 8 بلین ڈالر کا نیا پروگرام بھی منظور ہو ہی جائے گا، گو کہ کچھ ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ دیکھنے میں آئے تو ریاست فنکشن کر رہی ہے، لیکن ایک جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف بادی النظر میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کے بانی قائد ملک کے سابق وزیر اعظم ہے، جس ڈگر پر پاکستان تحریک انصاف چل نکلی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اگر دیکھا جائے تو جو صورتحال اس متنازع ٹویٹ یا اس متنازع ویڈیو کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس سے اب حکومت بھی اس پوزیشن میں آ چکی ہے جہاں وہ یہ کہے کہ ہم اب عمران خان سے مزید مذاکرات نہیں کر سکتے، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مصدق ملک صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بغاوت چھوڑے، اس طرح کی جتنی بھی ٹویٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کرے اور اپنی پوزیشن کو ری الائن کرے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا رینک اینڈ فائل کچھ ایسا امپریشن دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ بدلا بھی نہیں، اور بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جنہوں نے کروایا، ان سے واپس لے کر رہیں گے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کی سیاست کس نہج تک جا سکتی ہے؟ کائنیٹک آپشن عام طور پر یہ فوجی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر کائنیٹک آپشنز کیا ہیں؟ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے، کلمنیٹنگ پوائنٹ ہے یا ٹپنگ پوائنٹ ہے، جہاں پر ساری باتیں پہنچ کر صورتحال ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ پھر کوئی ڈیسائسو ایکشن لینا پڑتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ باخبر صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست بڑی تیزی سے اس طرف جا رہی ہے جہاں پر شاید تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے، اور پھر ریاست کو کچھ نیا کرنا پڑے گا، کچھ بہت ڈیسائسو کرنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور، ان کا موقف دلچسپ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں وہ پاکستان تحریک انصاف سے تمام تر نیگوسیشن، بات چیت، پولیٹیکل ڈائلاگ کے حامی رہے ہیں، عمران خان کی سیاسی حیثیت کو بھی تسلیم کرتے نظر آئے ہیں، لیکن اب ان کا کیا کہنا ہے آپ خود ہی سن لیجیے۔ میرا خیال ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات جتنی بار ہو چکی ہے اور اس کے بعد ان کا جس قسم کا رویہ سامنے آیا ہے، تو اس کے بعد تو پھر اب ان کے ساتھ اسی لہجے میں، اسی پیرائے میں بات ہونی چاہیے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بالکل جو ٹویٹ کیا ہے یہ انہی کی مرضی سے ہوا ہے، وہ یہی ذہن رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اب یہ کہنا یا یہ امید کرنا کہ وہ ڈائلاگ کریں گے یا ڈائلاگ سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ راستہ جو ہے وہ اب اسی طرح سے نکل سکتا ہے کہ ان کو ان کی فطرت اور ان کی سوچ کے مطابق جو ہے، جو بنتا ہے قانون اور آئین میں، اس کے مطابق ان کو ہینڈل کیا جائے۔ جو قانون اور آئین میں بنتا ہے اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود کو اس نہج پر لے جا رہی ہے جہاں پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے؟ گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تردید کی کہ ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن ایک میکنزم قانونی طور پر ضرور موجود ہے۔ وزارت داخلہ یہ معاملہ شروع کرتی ہے باقاعدہ طور پر، کیبنٹ، وزارت داخلہ، اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ وہاں اگر وہ ریفرنس منظور ہوتا ہے تو پھر کوئی پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایسا ہوا بھی، لیکن اس پارٹی کا جنم پھر نئے نام سے ہو گیا۔ لیکن جو ٹویٹ مراد سعید صاحب کا آیا ہے، جو کہ اس وقت مفرور ہیں، متعدد مقدمات میں ایک ایبسکانڈر کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی ٹویٹ کچھ ایسی ہے جس کا اگر آپریٹو پارٹ پڑھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تیاری پکڑ لیں، صرف ان کالی سیاہ صلاحوں کے پیچھے پابند اس روشن بخت کی نظروں میں سرخروئی کا سوال نہیں ہے، لیڈر کا اشارہ ہے، صفیں سیدھی کر لیں، اب وقت آذاں ہوا چاہتا ہے، جلد میدان میں اترنا ہے، تندہی سے لڑنا ہے، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے خان کے لیے۔ تو کیا پاکستان کے اندر 9 مئی 2.0 کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ریاست اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ یاد رہے کہ عمران خان کے اپنے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ ایک زمانے میں یک زبان ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑتے تھے اور عمران خان کو ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر ڈیفینڈ کرتے تھے، یعنی جناب اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی اپنی باتوں میں ان سو مینی ورڈز یہ امپریشن تو دے ہی دیا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے اس وقت عمران خان سے، اور اگر عمران خان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، جمہوری رویہ تو ہو نہیں سکتا، یہ رویہ تو پھر آمرانہ ہے۔ بات دلچسپ ہے کہ جب جناب اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے
اس وقت عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ میں چوروں ڈکیتوں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تمام ان کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی جس میں جناب اسد عمر شامل تھے وہ بھی یک زبان ہو کے یہی فرماتے تھے, یہی کہتے تھے. ملک کی سیاست جا کس طرف رہی ہے اور سیاسی جماعتیں کیا اس بحران سے ملک کو نکال سکتی ہیں یا نہیں, یہ جانیں گے ہم. جناب محمد اکرم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر کالم نویس ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو آپ پروگرامز میں نہیں آتے لیکن چلیں آج آپ نے ذرا نوازی کی, آپ تشریف لے آئے. چودھری صاحب ایک بات جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے آپ نے, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کا تعلق بھی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آج جس جگہ ہم پھنس گئے ہیں, مطلب پھنس ہی میں کہوں گا, جس جگہ ہم ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے خدا نخواستہ ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا نہیں رہے بلکہ دوڑ لگائی ہوئی ہے ہم نے. اس جگہ سے کیسے نکلے گی پاکستان کی سیاست اور کیسے ترقی کر سکتا ہے پاکستان؟ بہت شکریہ ایک تو آپ کے بلانے کا, اور آنیسٹلی بڑے بھاری دل کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ بھی کہوں گا. اور ہم نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے, میرے لیے بھی بڑا, میرے لیے خاص طور پہ اس لیے کہ میرا آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, اور میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. اس رشتے کی بنیاد پہ یہ تعلق بنا تھا, بالکل انشاءاللہ رہے گا, انشاءاللہ رہے گا. اور آئی وش یو گڈ لک اینی ویئر یو آر گوئنگ, اٹ از یور رائٹ. اور ہمارے ساتھ آپ کا وقت اچھا رہا, سفر اچھا رہا, جی الحمدللہ. اور اس سفر کے بعد پھر سفر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی. بالکل. اور یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جہاں ہر انسان کو آگے جانے کا شوق, ارادہ اور کوشش اور حق ہوتا ہے. بالکل ایسے, تو وہ آپ کا بھی ہے, اور ہم لیکن آپ کی کمی ضرور محسوس کریں گے. بہت شکریہ. تو ان کامنٹس کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا. اور اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. دیکھیں منیب, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج کے دن میں بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر سیلف لیس ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. جنہیں ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. سٹیک ہولڈرز کہہ لیں, لیکن میں تمام اداروں کو شامل کرتا ہوں. سارے؟ جی, سب کو کرتا ہوں. کسی ایک کو میں مائنس نہیں کرتا ہوں, کیونکہ کسی ایک کے مائنس ہونے سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو سب کو سیلف لیس ہونا پڑے گا, اور سیلف لیس ہوتے ہوئے انصاف کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا ہے, انصاف کو ریاست کے حساب سے دیکھنا ہے. آج حکومت کا معاملہ نہیں رہا, آج مسئلہ ریاست کا ہے. کیا یہ ریاست ایک کامیاب ریاست کے طور پر کنورٹ ہو پائے گی؟ آج یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اور اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے, اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی یا مالی مفادات, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارا پولیٹیشین اور ہمارے فیصلہ ساز اگر ان چیزوں پہ غیر جانبدار ہو جائیں تو یہ ملک بہت زرخیز ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اس کے عوام میں بہت پوٹینشیل ہے, اور اس کی دھرتی میں بہت پوٹینشیل ہے. ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم سیلف لیس نہیں رہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا ہر ایک کو اگر دیکھا جتنا تناؤ ہے اس وقت؟ یہ تناؤ جو ہے نا, دیکھیں تناؤ بڑا واضح ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تناؤ کا کوئی بیلنس ہوتا ہے, یہ بیلنس ہی نہیں رہا, یہ بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. تو وہ ڈیسیجنز میں آپ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے. تو اگر ہم اس جذبے کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے, اور کوئی ایک نہیں, ہر طرف سے, مثال کے طور پہ جو آج کلیمٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ یہی کرتے رہیں اور اسی زیادتی کی اصلاح کی توقع کرتے رہیں تو بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو سب کو سپیس دینی پڑے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سوچ بھی کہیں پر موجود ہے. اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ ریاست کیسے محفوظ ہو سکتی ہے. مطلب پھر ہم نے دوڑ لگا دی ہے ایک بحران کی جانب. جی, ہم بحران کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس راستہ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہے. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم سے غلط فیصلوں کی توقع بھی کی جا سکتی ہے, جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام لوگ جو آج عوامی پذیرائی کا دعویٰ کرتے ہیں,
उन्हें अपने मफादात से पीछे हट के ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती मफादात को सोचते हुए अलग करना होगा। अगर वो अलग करें और मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इसी जज्बे के साथ वो भी बैठे और वो लोग भी बैठे, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, वरना ये मुमकिन नहीं है। इन हालात में ऐसे इस जगह पे मुमकिन नहीं है जिस जगह पे नहीं, सिर्फ ये इशू नहीं है। देखें, अगर तो होना कि पॉलिटिकल स्टेबलाइज कंट्री हो और चीजें आप इंतजामी अमूर हो, आज आपकी गुड गवर्नेंस कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अभी आपका और बड़े मेजर फंडामेंटल डिसीजंस की जरूरत है। आज आप ये कहें कि जी हम लेपा पोती करके मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, गुड डिसीजंस कर रहे हैं, पुलिस ठीक काम कर रही है, FIA ठीक काम कर रही है, बैंक्स अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं और ये इकॉनमी ठीक हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका बेहतरीन वक्त मेरा समा के अंदर गुजरा है और उसकी यकीनी तौर पर एक वजह आप भी है, लेकिन बहसियत इदारा मैंने यहाँ बड़ा बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा से एक बात मैं कहता हूँ कि किसी भी इदारे में आप जाएं, अगर आप वहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं, सीख के निकलते हैं, तो ये बहुत बड़ा असासा होता है। समा पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों में से एक है और ये मैं अब विद अथॉरिटी कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस इदारे के साथ काम किया है और इस इदारे के साथ जो लोग मंसूब हैं वो तमाम बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और मैं आज भी कहूँगा कि इस इदारे को जो बाकी इदारों से चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो इसकी मैनेजमेंट है और इसके ओनर्स हैं, यानी अब्दुल अलीम खान साहब। जिस तरीके से उन्होंने इस इदारे को अब बनाया है और जिस तरीके से वो चला रहे हैं, जिस तरीके से इस इदारे के अंदर लोग अपने एम्प्लॉयर के लिए दुआ करते हैं, वो एग्जाम्पलरी है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आज की तारीख में कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का इस तरीके से ख्याल रखा जाता है। विद दिस चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।